اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار اور دعاؤں کے بعد اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نیا باب، العدیۃ النوم والاستیقاظ، یعنی سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ نیند سے بیدار ہوتے وقت کی متعدد دعائیں ہیں، مگر سب سے معروف اور آسان دعا یہ ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو اٹھتے وقت یہ پڑھیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا میں مسلمان کی تربیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے شکر سے کرے۔ آج کی حدیث نمبر 43 کہ سونے سے قبل اور جاگنے کے بعد کی دعائیں۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل وضع یدہ تحت خدہ ثم یقول اللہم باسمک اموت واحیا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا ہاتھ یعنی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور فرماتے، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں، اور جب جاگتے تو فرماتے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے یعنی سونے کے بعد زندہ کر دیا یعنی جگا دیا، اور مرنے کے بعد اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔